لالچی ساس نے گھر کا سارا سونا خود چرا کر چھپا دیا اور غریب بہو پر چوری کا الزام لگا کر اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ 2 دن بعد ساس کے گھر میں سچ مچ ڈاکو آ گئے اور سارا سامان لوٹ لیا۔ جب ڈاکوؤں نے پستول تان کر وہ خفیہ صندوق توڑا جس میں ساس نے سونا چھپایا تھا تو اس میں سونے کی بجائے سرخ رنگ کی پوٹلی رکھی تھی۔ چوروں نے جیسے ہی پوٹلی کھول کر دیکھی تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور ساس نے چلانا شروع کر دیا کیونکہ پوٹلی کے اندر۔ یہ کہانی ایک ایسے قدیم اور گنجان آباد شہر کے پوش محلے کی ہے جہاں کی سنگلاخ اور فلک پوش فصیلوں کے پیچھے انسانیت روزانہ سے سکتی تھی اور دولت کا بے حس ناچ پوری رعونت سے جاری رہتا تھا۔ اسی مغرور محلے کے عین وسط میں ایک عالیشان اور پرشکوہ حویلی سینہ تانے کھڑی تھی جس کے در و دیوار سے فرعونیت اور تکبر ٹپکتا تھا۔ اس پراسرار حویلی میں شمیم نام کی ایک ایسی با اثر عورت رہتی تھی جس کی فطرت چٹانوں سے بھی زیادہ سخت تھی اور جس کی روح لالچ کی اتھاہ سیاہی میں مکمل طور پر غرق ہو چکی تھی۔ اگر کوئی شمیم کے سینے کو چیر کر دیکھتا تو اسے وہاں گوشت پوست کا دھڑکتا ہوا دل ہرگز نہ ملتا، بلکہ اس کی جگہ خالص سونے چمکتے ہیروں سے بنا ہوا ایک بے جان لوتھڑا محسوس ہوتا۔ اس کے تاریک سینے میں کسی غریب لاچار یا درد کے مارے انسان کے لیے ہمدردی کا ایک معمولی سا قطرہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ شمیم کا شوہر کئی دہائیاں قبل اس فانی دنیا سے کوچ کر چکا تھا، لیکن وہ اپنی موت سے قبل اتنی بے پناہ دولت، وسیع جائیدادیں، خالص سونے کے بھاری بسکٹ اور خاندانی ہیروں کے ایسے نایاب زیورات چھوڑ گیا تھا کہ اس قارون جیسے خزانے نے شمیم کے دماغ کو آسمان کی ان بلندیوں پر پہنچا دیا تھا جہاں سے اسے زمین پر چلنے والے عام انسان صرف حقیر کیڑے مکوڑے دکھائی دیتے تھے۔ شمیم کی تنہا زندگی کا واحد مقصد اس کا وہ بے تحاشا خزانہ تھا جسے وہ اپنی جان اور ایمان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ اس کی خوابگاہ میں سونے کی چمکدار بسکٹوں کی طویل قطاریں سجی رہتی تھیں اور ہیروں سے جڑے ہار اس کی ملکیت تھے۔ اس کا ہر دن کوئی نئی امید لانے کے بجائے اسے اپنے بے جان خزانے کو حریص نظروں سے دیکھنے، ہیروں کو ریشمی کپڑے سے رگڑ کر چمکانے اور اس دنیاوی دولت پر ایک اندھا غرور کرنے سے شروع ہوتا تھا۔ وہ ان بیش قیمت خاندانی خزانوں کو ایک مضبوط آہنی صندوق میں نہایت احتیاط کے ساتھ سرخ مخمل کے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھتی تھی اور اس جادوئی صندوق کی چابیاں اس کے وجود کے ساتھ کسی سائے کی طرح بندھی رہتی تھی۔ اس دنیا میں شمیم کا اکلوتا وارث اس کا بیٹا فیصل تھا جو دکھنے میں تو ایک اڑیل اور پرکشش نوجوان تھا، لیکن اپنی روح کی عمیق گہرائیوں میں وہ ایک انتہائی بزدل، کمزور اور اپنی جابر ماں کا ذہنی غلام تھا۔ اس کے اندر ایک سچے محافظ مرد کی کوئی کرن موجود نہیں تھی اور وہ اپنی ماں کی دولت کے سحر میں اس بری طرح جکڑا ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں پر ہوس کی موٹی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ شمیم کے ہر ظالمانہ حکم کو سر جھکا کر سنتا اور کبھی کسی مظلوم کا ساتھ دینے کی جرأت نہیں کر پاتا تھا۔ شمیم جیسی متکبر عورت اپنے خوابوں میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے محل میں کوئی ایسی بہو قدم رکھے جو کسی بھی لحاظ سے اس کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ اسی بیمار سوچ کے تحت اس نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی ایک انتہائی غریب، بے آسرا اور یتیم لڑکی ثنا سے کر دی۔ ثنا کا ماضی اتنی دردناک داستان پر مشتمل تھا کہ پتھر بھی سن کر موم ہو جائیں۔ والدین کے حادثے میں انتقال کے بعد اس نے اپنے ظالم رشتہ داروں کے طعنوں کی چھاؤں اور دوسروں کے بچے کچے ٹکڑوں پر پل کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ جب شمیم کا رشتہ ان بوجھ سے تنگ رشتہ داروں کے پاس آیا تو انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس یتیم بوجھ شمیم کے محل کی طرف دھکیل دیا۔ شمیم نے ثنا کو کسی رحم دلی کے تحت بہو نہیں بنایا تھا، بلکہ اس کا غلیظ مقصد یہ تھا کہ اس وسیع حویلی کی دیکھ بھال کے لیے اسے ایک ایسی مفت کی نوکرانی مل جائے جس کا دنیا میں کوئی آنسو پوچھنے والا نہ ہو، جو دن رات مشینوں کی طرح مشقت میں جتی رہے اور جس کی زبان کبھی شکوے کے لیے نہ کھلے۔ ثنا ایک انتہائی نیک، صابر اور پاک دامن لڑکی تھی جس کی گہری آنکھوں میں ہمیشہ ایک انجانا سا خوف چھایا رہتا تھا۔
دلہن بن کر آتے وقت اس کے معصوم دل نے خام خیالی پالی تھی کہ شاید اب اس کی تاریک زندگی کے دکھ ختم ہو جائیں گے اور اسے محافظ شوہر کا پیار مل جائے گا، لیکن اسے ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی بھڑکتی جہنم میں قدم رکھ چکی ہے جہاں اس کی مسکراہٹیں پسینے اور آنسوؤں میں نچوڑ لی جائیں گی۔ شادی کے چند دن بعد ہی شمیم نے اپنا ڈراؤنا روپ دکھانا شروع کر دیا۔ ثنا کے مشقت بھرے دن کا آغاز فجر کی اذان سے بہت پہلے رات کے سناٹے میں ہوتا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ یکبستہ صحن میں جھاڑو لگاتی اور سب کے جاگنے سے پہلے ناشتہ تیار کرتی۔ اسے اس گھر میں بہو نہیں بلکہ ایک حقیر خادمہ کا درجہ دیا گیا تھا۔ قیامت خیز گرمیوں کی دوپہر میں جب شمیم اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہی ہوتی، ثنا تندور جیسے صحن کی تپتی زمین پر بیٹھ کر فیصل اور شمیم کے پسینے سے لتھڑے کپڑے دھو رہی ہوتی۔ مسلسل محنت کی وجہ سے اس کے نازک ہاتھوں میں خون رستے چھالے پڑ جاتے اور کمر درد سے ٹوٹنے لگتی، لیکن اسے سانس لینے کی بھی مہلت نہ تھی۔ شمیم اسے بات بات پر غریبی اور یتیمی کے نشتر جیسے طعنے دیتی جو اس کی شفاف روح کو چھلنی کر دیتے۔ ظلم کی حد تو یہ تھی کہ دن بھر جانوروں کی طرح محنت کے باوجود اسے پیٹ پر تازہ کھانا نصیب نہ ہوتا۔ اسے بچی ہوئی باسی اور سوکھی روٹیاں دی جاتی جو وہ آنسوؤں کے ساتھ اپنے خشک حلق سے اتارتی اور پھر بھی پروردگار کا شکر ادا کرتی۔ ثنا کی سب سے بڑی ذہنی اذیت اس کا شوہر فیصل تھا، جس نے اسے کبھی شریک حیات کا درجہ نہیں دیا۔ وہ کاروباری مصروفیات کے بعد تھکا ہارا گھر لوٹتا تو ماں کی من گھڑت شکایتیں سن کر اپنا سارا غصہ ثنا پر اتارتا۔ اس نے کبھی ثنا کے چھالوں سے بھرے ہاتھوں کو دیکھ کر ہمدردی نہیں دکھائی۔ ثنا رات کے گہرے پراسرار سناٹے میں اپنے سیلن زدہ کمرے میں وہ سیدھا جائے نماز پر بیٹھ کر زاروں کی تار ہوتی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہجیوں کو دبا لیتی تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو، اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کہ یا تو اسے اس ظلم کو سہنے کا پہاڑ جیسا صبر دے دے یا پھر موت دے کر اس روز روز کے عذاب سے نجات دلا دے۔ جوں وقت گزرتا گیا، شمیم کے تکبر کی اڑان آسمان چھونے لگی۔ وہ محلے کی امیر عورتوں کی محفل میں اپنا آہنی صندوق کھلوا کر انمول ہیروں اور سونے کی نمائش کرتی۔ وہ مفاد پرست عورتیں بھی شمیم کی دولت سے مروب ہو کر اس کی خوشامد کرتی، جس سے شمیم کا خبتی دماغ مزید زہریلا ہو جاتا۔ ثنا تاریک کونے میں کھڑی یہ بیہودہ ناش خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ اس کے پاکیزہ دل میں اس چمکتے سونے کی ذرا برابر بھی ہوس نہ تھی۔ اسے صرف تھوڑی سی عزت، گرم روٹی اور شوہر کی اپنائی چاہیے تھی جو اسے کبھی نصیب نہ ہوئی۔ دوسری طرف شمیم کے شیطانی دل میں ثنا کے خلاف ایک بلا وجہ کی شدید نفرت سانپ کی طرح پھنکارتی رہتی تھی۔ شمیم چاہتی تھی کہ فیصل کی دوسری شادی شہر کے کسی دولت مند گھرانے کی اکلوتی بیٹی سے کروائے جو جہیز میں اربوں روپے اور جائیدادیں لائے، لیکن اس ہوس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یتیم ثنا تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ثنا اتنی لگن اور خاموشی سے کام کرتی تھی کہ شمیم کو اسے نکالنے کا کوئی معمولی سا جھوٹا بہانہ بھی نہیں مل پا رہا تھا۔ وہ ہر طعنہ سن کر خاموش رہتی، جس سے شمیم کی آگ مزید بھڑک اٹھتی۔ بالآخر لالچ اور تکبر میں اندھی شمیم کے مکار دماغ میں ایک ایسا ہولناک اور شیطانی منصوبہ پیدا ہوا جس پر انسانیت بھی شرما جائے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا سارا چمکتا ہوا سونا اور قیمتی ہیرے خود ہی رات کی گہری تاریکی میں چپکے سے چرا کر حویلی کے کسی انتہائی خفیہ اور ویران حصے میں چھپا دے گی، اور پھر جب وہ سونا غائب ہو جائے گا تو اس اربوں روپے کی چوری کا سنگین اور سراسر جھوٹا الزام پوری مکاری کے ساتھ اس غریب اور لاچار ثنا کے سر پر تھوپ دے گی۔ شمیم پوری درندگی سے جانتی تھی کہ ثنا کے اس ظالم دنیا میں کوئی محافظ نہیں ہے جو اس کی صفائی پیش کر سکے۔ جب فیصل اور محلے والوں کے سامنے اس پر اتنی بڑی چوری کا الزام طوفان کی طرح لگے گا تو قرآن کی قسمیں کھانے کے باوجود کوئی چور اور بدکردار عورت ہی ثابت ہوگی۔ اس مکروہ چال سے اسے 100% یقین تھا کہ وہ ثنا کو سرعام بے عزت کر کے اور مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دے گی
اور اس کے پاکیزہ دامن پر چوری کی ایسی کالک ملے گی کہ وہ ساری زندگی کسی شریف انسان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی اور سڑکوں کی خاک چھانتی ہوئی اذیت ناک موت مر جائے گی، جس کے بعد شمیم کی حوث کی راہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گی۔ یہ بھیانک و لرزہ خیز منصوبہ بناتے ہی شمیم کے اس پتھر جیسے سخت کالے اور بے رحم دل میں ایک ہولناک اور وحشیانہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی اور شاطرانہ چال چل لی ہے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اس ظالم چہرے کو دیکھا اور ایک مکرانہ اور شیطانی قہقہہ لگایا۔ وہ اپنے اس ناپاک اور درندوں والے جال کو بچھانے کے لیے ایک انتہائی صحیح پرسکون اور مناسب وقت کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایسا وقت ہو جب گھر میں کوئی نہ ہو اور وہ آسانی سے اپنا خزانہ چھپا کر ثنا پر موت کا یہ وار کر سکے۔ شمیم کو ذرا بھی اس بات کا خوف نہیں تھا کہ وہ ایک غریب اور یتیم لڑکی پر اتنا بڑا جھوٹا بہتان باندھنے جا رہی ہے جس کی سزا اللہ کی عدالت میں کتنی کڑی اور دردناک ہوگی۔ اسے صرف اپنی دولت، اپنے خزانے کی بڑھوتری اور اپنے بیٹے کی دوسری شادی سے ملنے والے جہیز کی ہوس نے مکمل طور پر اندھا اور بہرا کر دیا تھا۔ ثنا جو اپنے رب کے سامنے سچے آنسو بہاتی تھی، اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ظالم ساس اس کے لیے ایک ایسا گہرا اور تاریک موت کا کنواں کھود چکی ہے جس میں گرنے کے بعد اس کی معصوم زندگی کا ہر رنگ سیاہ ہونے والا تھا۔ وہ ظالمانہ قیامت خیز دن تیزی سے قریب آ رہا تھا، جس دن ثنا کی معصوم زندگی، اس کی عزت اور اس کا وجود مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچنے والا تھا۔ اور شمیم اپنے غرور کے نشے میں بدمست ہو کر اس معصوم لڑکی کی آہوں اور سسکیوں پر ناچنے کی تیاری کر رہی تھی۔ قدرت کی خاموش لیکن کڑی نگاہیں اس پوری حویلی اور شمیم کے اس شیطانی کھیل کو دیکھ رہی تھی، لیکن فی الحال آزمائش کا وہ پہاڑ ثنا پر ٹوٹنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ وہ ایک انتہائی گرم اور خاموش دوپہر تھی جب سورج آسمان سے آگ برسا رہا تھا اور حویلی کی اونچی دیواریں بھی اس تپش سے سلگ رہی تھیں۔ ثنا چھت پر اکیلی بیٹھی حویلی کے سارے بھاری کپڑے اور موٹے کمبل دھو رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھوں سے خون رسنے لگا تھا اور پسینہ اس کی آنکھوں میں جا کر جلن پیدا کر رہا تھا، لیکن وہ مسلسل کام میں مگن تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ نیچے حویلی کے اندھیرے کمروں میں اس کی موت کا بھیانک خاکہ تیار ہو چکا ہے۔ شمیم نے جب دیکھا کہ ثنا چھت پر اپنے کام میں الجھی ہوئی ہے اور گھر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھر آئی۔ اس نے اپنے گلے سے لٹکتی ہوئی چابیوں کا گچھا اتارا اور دبے قدموں اپنے اس خاص اور خفیہ کمرے کی طرف چل پڑی جہاں اس کا بے تحاشا خزانہ موجود تھا۔ شمیم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ دھڑکن کسی خوف کی نہیں بلکہ ثنا کو برباد کرنے کی اس ہولناک خوشی کی تھی جس کے کالے دل میں ناچ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس بھاری لوہے کے صندوق کا تالا کھولا اور اندر سے وہ تمام سرخ اور کالے مخملی ڈبے نکال لیے جن میں اس کے خاندانی ہیرے، چمکدار انگوٹھیاں اور خالص سونے کے بسکٹ موجود تھے۔ شمیم نے ان تمام قیمتی زیورات کو ایک انتہائی پرانے اور زنگ آلود لوہے کے ڈبے میں ٹھونسا اور اسے مضبوطی سے بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے محتاط قدموں سے حویلی کے پچھلے اور ویران حصے کی طرف چلنا شروع کر دیا جہاں ایک انتہائی پرانا اور سوکھا ہوا کنواں موجود تھا۔ یہ حصہ اتنا ویران اور ڈراؤنا تھا کہ گھر کا کوئی فرد ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا۔ شمیم نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر اس سوکھے کنویں کی خستہ حال دیواروں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہاں ایک بہت بڑی داڑ تھی جس کے اندر اس نے وہ لوہے کا ڈبہ انتہائی گہرائی میں چھپا دیا اور اس کے اوپر مٹی اور پرانی ٹوٹی ہوئی اینٹیں اس طرح چن دی کہ کسی کو ذرا بھی شک نہ گزرے کہ اس ویران اور غلیظ جگہ پر کروڑوں کا سونا اور ہیرے دفن ہیں۔ اپنا یہ اربوں کا خزانہ چھپانے کے بعد شمیم کے چہرے پر ایک ایسی درندوں والی مسکراہٹ پھیل گئی جسے دیکھ کر شاید شیطان بھی پناہ مانگ لیتا۔ وہ تیزی سے واپس اپنے کمرے میں آئی اور اب اس کے شیطانی ڈرامے کا وہ دوسرا اور بھیانک ترین حصہ شروع ہونے والا تھا جس نے ثنا کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دینا تھا۔
شمیم نے اپنے کمرے کی ہر چیز کو پاگلوں کی طرح بکھیرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے مہنگے کپڑے پھاڑ کر زمین پر پھینک دیے، شیشے کے گلاس اور برتن دیواروں پر دے مارے، تکیوں کے غلاف پھاڑ کر روئی پورے کمرے میں اڑا دی، اور وہ لوہے کا بھاری صندوق جس میں سے اس نے سونا نکالا تھا، اس کا تالا جان بوجھ کر توڑ کر اسے بالکل خالی اور کھلا چھوڑ دیا۔ کمرے کا ایسا ہولناک نقشہ بنانے کے بعد جیسے وہاں کوئی بہت بڑی اور خونی واردات ہوئی ہو۔ شمیم نے اپنے بال کھول لیے اور حویلی کے صحن میں آ کر اپنا سینہ پیٹتے ہوئے اتنی زوردار اور دل خراش چیخیں مارنا شروع کر دی کہ حویلی کی دیواریں بھی لرز اٹھی۔ شمیم دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور چلا رہی تھی کہ ہائے میں لٹ گئی، ہائے میرا سارا سونا چوری ہو گیا، میرے گھر میں ڈاکو آ گئے، مجھے برباد کر دیا گیا، میری ساری زندگی کی کمائی لوٹ لی گئی۔ یہ چیخیں اتنی بلند اور خوفناک تھی کہ چھت پر کپڑے دھوتی ہوئی ثنا کے ہاتھ سے صابن چھوٹ گیا اور اس کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ ننگے پاؤں گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی بدحواسی کے عالم میں سیڑھیاں اتر کر صحن کی طرف بھاگی، جہاں شمیم زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر رو رہی تھی اور اپنا منہ نوچ رہی تھی۔ ثنا نے کانپتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنی سانس کو سنبھالنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے پوچھا کہ ماں جی خدا را بتائیں کیا ہوا ہے، کون آیا تھا؟ لیکن شمیم نے ثنا کی طرف ایسی زہریلی اور خونخوار نظروں سے دیکھا جیسے وہ اسے کچا چبا جائے گی۔ شمیم کی ان فلک شگاف چیخوں اور رونے کی آوازیں سن کر محلے کے تمام لوگ، مرد، عورتیں اور بچے اپنا کام چھوڑ کر حویلی کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ سب کے چہروں پر شدید حیرت اور خوف تھا کہ دن دہاڑے اس محفوظ حویلی میں اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا۔ اسی ہنگامے اور رش کے دوران فیصل بھی جو اپنے کاروبار پر گیا ہوا تھا، کسی پڑوسی کی اطلاع پر بھاگتا ہوا حویلی میں داخل ہوا۔ اپنی ماں کو مٹی میں رلتا روتا دیکھ کر فیصل کا خون کھول اٹھا۔ اس نے شمیم کو گلے لگایا اور پوچھا کہ ماں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ہمارا کیا نقصان ہوا ہے؟ شمیم نے اسی لمحے کا بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ اس نے محلے کے سینکڑوں لوگوں کے سامنے فیصل کے کندھے پر سر رکھ کر مکرانہ آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہم لٹ گئے ہیں، میرے کمرے کا تالا ٹوٹا پڑا ہے اور میرے وہ سارے خاندانی ہیرے اور سونے کے بسکٹ غائب ہیں جو میں نے تیرے مستقبل کے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ فیصل یہ سن کر پاگل سا ہو گیا اور چیخ کر پوچھنے لگا کہ اس دوپہر کے وقت جب حویلی کا بیرونی دروازہ اندر سے بند تھا تو کون چور اندر آ سکتا ہے؟ شمیم نے اچانک رونا بند کیا اور اپنی موٹی ظالم انگلی سیدھی ثنا کے معصوم اور خوفزدہ چہرے کی طرف کر دی اور اتنے گرج سار آواز میں چلائی کہ سب کے دل دہل گئے کہ چور باہر سے نہیں آیا بلکہ یہ غریب یتیم اور لاواری ثنا ہی وہ آستین کا سانپ ہے جس نے میرا سارا خزانہ چرایا ہے۔ یہ سنتے ہی ثنا کے دماغ میں ایک ایسا ہولناک دھماکہ ہوا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ صدمے سے بت بن گئی اور اس کے جسم کا سارا خون برف کی طرح جم گیا۔ محلے کی عورتیں جو پہلے ہی ثنا سے جلتی تھی، انہوں نے فوراً شمیم کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی اور ثنا کو غلیظ چور اور احسان فراموش کہنا شروع کر دیا۔ فیصل جس کی آنکھوں پر دولت کی ہوس کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی بیوی کی پاک دامنی اور اس کی سچائی پہ یقین نہیں کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ثنا کے بال انتہائی بے دردی سے مٹھی میں جکڑ لیے اور اسے زمین پر گرا کر اتنی زور سے لاتے اور مکے مارنا شروع کر دیے کہ ثنا کے منہ سے خون بہنے لگا۔ ثنا درد سے تڑپ رہی تھی اور فیصل کے پاؤں پکڑ کے رو رہی تھی کہ میرے سرتاج مجھے مت مارے، میں نے کوئی سونا نہیں دیکھا، میں تو چھت پر آ کے کپڑے دھو رہی تھی، خدا را مجھ پر اتنا بڑا الزام مت لگائیں، میں یتیم ضرور ہوں لیکن چور نہیں ہوں۔ لیکن فیصل پر ایک شیطان سوار تھا، وہ مسلسل ثنا کو مار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ جلدی بتا تو نے سونا کہاں چھپایا ہے، کس کے حوالے کیا ہے؟ ثنا روتی ہوئی زمین پر گھسیٹتی ہوئی اٹھی اور بھاگ کر اپنے چھوٹے کمرے سے قرآن پاک اٹھا لی۔ اس نے قرآن پاک کو اپنے سر پر رکھا اور دھاڑے مار کر روتے ہوئے کہا کہ میرے اللہ کی سچی کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہوں
کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سونے کی کوئی لالچ نہیں، مجھے اپنے گھر سے مت نکالیں، مجھے مار لیں لیکن مجھے چور مت کہیں۔ لیکن شمیم کا کالا دل اس سچی قسم پر بھی نہیں پسیجا۔ اس نے آگے بڑھ کر ثنا کو ایک ایسا زوردار دھکا دیا کہ وہ دور جا کر گری اور اس کا ماتھا صحن کے پتھر سے ٹکرا کر بری طرح پھٹ گیا۔ خون کا ایک فوارہ نکلا جس نے ثنا کے چہرے اور کپڑوں کو سرخ کر دیا۔ شمیم نے چلاتے ہوئے کہا کہ تو ایک غلیظ عورت ہے جو اپنی چوری چھپانے کے لیے پاک کتاب کا جھوٹا سہارا لے رہی ہے۔ میں تجھے ایک لمحہ بھی اس حویلی میں نہیں رہنے دوں گی۔ فیصل نے اپنی ماں کا اشارہ پاتے ہی ثنا کو اس کے بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اس بڑے دروازے کی طرف لے گیا۔ محلے کے تمام لوگ ایک تماشائی کی طرح یہ ظلم دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کے اندر اتنی غیرت اور انسانیت نہیں تھی کہ وہ اس معصوم و لاچار لڑکی کو اس درندے شوہر اور ظالم ساس کے چنگل سے بچا سکے۔ ثنا کی سسکیاں اور اس کی آہو زاریاں آسمان کا سینہ چیر رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی اور التجا کرتی کہ مجھے سڑک پر مت پھینکے، میرا ظالم دنیا میں آپ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ رات ہونے والی ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے اس گھر کے کسی کونے میں پڑا رہنے دے، میں روٹی بھی نہیں مانگوں گی۔ لیکن ان ظالموں کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ فیصل نے ثنا کو حویلی کی چوکھٹ سے باہر اس کچی اور گرم سڑک پر اتنی زور سے پھینکا کہ ثنا منہ کے بل مٹی میں جا گری اور اس کے جسم کی ہر ہڈی درد سے چیخ اٹھی۔ شمیم نے دروازے پر کھڑے ہو کر انتہائی تکبر اور غرور سے کہا کہ جا اور سڑکوں پر دھکے کھا کر مر جا، آج کے بعد تیرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی حویلی کا وہ بھاری دروازہ ایک انتہائی بھیانک آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور ثنا اس کھلی اور بے رحم دنیا کے سامنے بالکل تنہا اور بے آسرا رہ گئی۔ ثنا کافی دیر تک اسی سڑک کی مٹی پر پڑی خون کے آنسو روتی رہی۔ اس کا ماتھا مسلسل خون بہا رہا تھا اور اسے کپڑے مٹی اور خون سے لت پت ہو چکے تھے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ دروازہ کبھی نہیں کھلے گا تو اس مظلوم اور بے گناہ عورت نے اپنے کانپتے لہو لہان ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے سچے رب کی عدالت میں اپنا وہ ہولناک مقدمہ دائر کر دیا جس کا فیصلہ قدرت خود کرنے والی تھی۔ ثنا نے ہچکیاں لیتے ہوئے سسکتے ہوئے کہا کہ اے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی ان کے سونے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو میرے دل کی پاکیزگی کا گواہ ہے۔ مجھ پر جو ایک کڑی ظالمانہ قیامت توڑی گئی ہے، میں اپنا یہ سارا معاملہ تیری سچی بارگاہ میں سونپتی ہوں۔ تو ہی میرا وکیل ہے اور تو ہی میرا منصف ہے۔ اے میرے رب، اس ظالم ساس اور اس بے حس شوہر سے میرے بہتے ہوئے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا اور ان کے اس غرور و تکبر کو اس طرح خاک میں ملانا کہ آنے والی نسلیں ان کا انجام دیکھ کر لرز جائیں۔ یہ وہ بددعا اور وہ فریاد تھی جو سیدھی عرش الہی تک پہنچی تھی اور جس نے قدرت کی ان سوئی ہوئی طاقتوں کو بیدار کر دیا تھا جو ظالموں کو ان کے اوقات یاد دلانے کے لیے حرکت میں آتی ہیں۔ ثنا نے بمشکل اپنے زخمی جسم کو سڑک سے اٹھایا اور ان سنسان اور انجان گلیوں کی طرف چلنا شروع کر دیا جہاں اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ اس کی رات کہاں گزرے گی اور اس کی زندگی کا کیا بنے گا۔ وہ روتی جاتی تھی اور اپنے رب کو پکارتی جاتی تھی۔ دوسری طرف حویلی کے اندر شمیم اپنے اس بند دروازے کے پیچھے کھڑی ایک انتہائی ہولناک اور شیطانی قہقہہ لگا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور کامیاب جنگ جیت لی ہے اور اس نے اپنے مکاری سے اس غریب لڑکی کو اپنے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا ہے۔ فیصل بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مطمئن ہو گیا تھا اور دونوں ماں بیٹا اس بات پر خوش تھے کہ اب وہ ایک نئی اور انتہائی امیر لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کر لائیں گے جو اپنے ساتھ بے تحاشا دولت اور سونا لے کر آئے گی۔ شمیم کو اپنے اس چھپائے ہوئے سونے اور ہیروں پر اتنا اندھا یقین تھا کہ اسے ذرا بھی یہ احساس نہیں تھا کہ اس نے جس بے گناہ عورت پر ظلم کا یہ پہاڑ توڑا ہے اس کی آنکھ نے آسمان کے دروازے کھٹکھٹا دیے ہیں اور مکافاتی عمل کا وہ کڑا بھیانک قانون جو کبھی کسی ظالم کو معاف نہیں کرتا، وہ اب اس حویلی کی طرف اپنے انتہائی ڈراؤنے اور خوفناک قدم بڑھا چکا ہے۔ شمیم کے شیطانی کھیل اور اس کے جھوٹی چوری کے ڈرامے نے ایک ایسی خطرناک اور جان لیوا حقیقت کو جنم دے دیا تھا
جس کا سامنا کرنے کے لیے شمیم اور فیصل بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ وہ 2 دن شمیم کے لیے کسی جشن سے کم نہیں تھے۔ اس نے محلے کی تمام عورتوں کو گھر بلا کر مٹھائیاں بانٹی اور اپنی جھوٹی کہانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے مگرمچھ کے آنسو روتی رہی، لیکن اس ظالم عورت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے اس ہولناک ظلم کی سزا اسے موت کے بعد نہیں بلکہ اسی دنیا میں اور چند ہی گھنٹوں کے اندر ملنے والی ہے، اور قدرت اس کا سارا غرور اور اس کی وہ ساری دولت جس پر وہ اتنا تکبر کرتی تھی اسے اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے خاک ملانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ثنا کی وہ مظلومیت اور اس کے وہ سچے آنسو اب ایک ایسے خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر چکے تھے جو شمیم کی اس عالیشان حویلی اور اس کی زندگی کی ہر خوشی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ اندھیری اور سنسان راتیں ثنا کے لیے کتنی کڑی تھی اور شمیم کے لیے کیا بھیانک انجام لے کر آنے والی تھی، یہ تو صرف وہ رب ہی جانتا تھا جس کی عدالت میں ثنا نے اپنا مقدمہ پیش کیا تھا، اور جو کبھی کسی ظالم کو ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن کبھی اسے اس کے انجام سے بچنے نہیں دیتا۔ ثنا کو اس بے رحم سڑک پر دھکے دے کر نکالنے اور اس عالیشان حویلی کا بھاری دروازہ بند کرنے کے بعد شمیم کی خوشی اور اس کا غرور جیتنی تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی اور مشکل ترین جنگ جیت لی ہو، اور اس کے شیطانی منصوبے نے اسے ایک ناقابل تسخیر طاقتور عورت بنا دیا ہو۔ ثنا جیسی معصوم اور بے گناہ لڑکی کی آہوں اور سسکیوں کا اس پتھر دل عورت پر ذرا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو اس بات پر انتہائی فخر محسوس کر رہی تھی کہ اس نے کتنی مکاری ہوشیاری کے ساتھ اپنا وہ سارا بے تحاشا سونا اور ہیروں کا خزانہ اس ویران اور سوکھے کنویں میں چھپا کر ایک لاوارث لڑکی پر چوری کا اتنا بڑا اور بھیانک الزام لگا دیا کہ محلے کے تمام لوگوں نے بھی اس کی جھوٹی کہانی پر اندھا یقین کر لیا اور ثنا کو ایک غلیظ اور چور عورت سمجھ کر سڑک پر مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ شمیم نے اگلے ہی دن اپنی یہ جھوٹی مکرانہ جیت کی خوشی میں اپنے گھر میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور محلے کی ان تمام عورتوں کو بلایا جو اس کی دولت سے مروب ہو کر اس کی خوشامد کرتی تھی۔ شمیم نے ان عورتوں کے سامنے انتہائی لذیذ اور مہنگے کھانے پیش کیے اور ایک بار پھر اپنے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اور اپنا سینہ کوٹتے ہوئے اپنی وہ جھوٹی اور من گھڑت کہانی دہرائی کہ کس طرح اسام جیسی بہو نے اس کی ساری زندگی کی کمائی لوٹ لی، لیکن ساتھ ہی اس نے انتہائی تکبر اور رعونت سے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اس کے پاس ابھی بھی اتنی بے تحاشا دولت اور جائیداد موجود ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے فیصل کی دوسری شادی اس شہر کے سب سے بڑے اور امیر ترین خاندان میں کروائے گی، جہاں سے اسے اتنا سونا، ہیرے اور گاڑیاں جہیز میں ملیں گی کہ اس کی حویلی کے در و دیوار بھی سونے سے چمک اٹھیں گے۔ وہ جاہل اور لالچی عورت شمیم کی ان باتوں میں آ کر اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی اور ثنا کو بددعائیں دیتی رہیں۔ فیصل بھی جو اپنی ماں کی ہوس و لالچ کا اندھا پجاری بن چکا تھا، اس دعوت میں انتہائی خوش و مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنی اس مظلوم بیوی کا ذرا بھی کوئی خیال نہیں آیا تھا جسے اس نے کل دوپہر شدید گرمی میں خون میں لت پت کر کے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ فیصل اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی دوسری شادی کے انتہائی رنگین اور خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا اور اپنی ماں کی شیطانی چال پر بے حد خوش تھا کہ اب ان کی جان اس غریب اور یتیم لڑکی سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی ہے، لیکن اس لالچی ماں اور اس بزدل بیٹے کو اس بات کا ذرا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے جس بے گناہ یتیم لڑکی کا خون بہایا ہے اس کے سچے آنسوؤں نے آسمان کے دروازے ہلا دیے ہیں، اور قدرت کی وہ کڑی بے آواز لاٹھی جو مظلوم کی آواز سن کر حرکت میں آتی ہے، وہ اب ان کی عالیشان حویلی کی طرف اپنے انتہائی ڈراؤنے، ہولناک اور جان لیوا قدم بڑھا چکی ہے۔ اللہ کی کڑی عدالت میں ثنا کی وہ دل خراش فریاد قبول ہو چکی تھی، اور اب شمیم کے اس شیطانی ڈرامے کو ایک ایسی بھیانک اور لرزہ خیز حقیقت میں بدلنے کا وقت آ گیا تھا جس کے بارے میں سوچ کر ہی انسان کا سارا خون خشک ہو جائے۔ وہ 2 دن شمیم اور فیصل نے انتہائی خوشی اور سکون سے گزارے،
لیکن تیسرے دن کی رات ایک ایسی ہولناک اور قیامت خیز رات بن کر ان کی زندگی میں داخل ہوئی جس نے ان کی حویلی کی اونچی مضبوط دیواروں کو بھی خوف سے لرزنے پر مجبور کر دیا۔ اس رات آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ایک انتہائی سرد اور ڈراؤنی ہوا چل رہی تھی۔ حویلی میں مکمل خاموشی اور موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شمیم اپنے اس ایئر کنڈیشن اور انتہائی پرتعش کمرے میں نرم اور گرم بستر پر گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے چہرے پر تکبر اور لالچ کی وہی پرانی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، جبکہ فیصل بھی اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب اچانک حویلی کے اس بھاری اور مرکزی لوہے کے دروازے کا مضبوط تالا کٹنے کی ایک انتہائی دبی ہوئی لیکن خطرناک آواز پیدا ہوئی۔ شمیم نے جو چوری کا جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا اور پورے محلے میں اپنے سونے ہیروں کے لٹنے کا جو واویلا مچایا تھا، اس کی خبر اس شہر کے سب سے خطرناک اور شفاق ڈاکوؤں کے گروہ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ ڈاکو انتہائی شاطر اور بے رحم تھے اور انہیں اس بات کا مکمل یقین تھا کہ شمیم جیسی لالچی شاطر عورت اپنا سارا سونا اتنی آسانی سے کسی ایک اکیلی لڑکی سے چوری نہیں کروا سکتی۔ انہیں پکا یقین تھا کہ حویلی میں ابھی بھی کروڑوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ دروازے کا تالا کٹنے کے بعد سیاہ لباس اور کالے نقابوں میں چھپے ہوئے 6 انتہائی خوفناک اور لمبے چوڑے درندے جدید اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ حویلی کے اندھیرے صحن میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور درندگی تھی جو کسی بھی انسان کا دل چیرنے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے انتہائی خاموشی مہارت کے ساتھ حویلی کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا اور پھر سیدھے فیصل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ایک ڈاکو نے فیصل کے کمرے کا دروازہ انتہائی زوردار لات مار کر توڑا۔ اس سے پہلے کہ فیصل نیند سے جا کر کچھ سمجھ پاتا یا کوئی چیخ نکال پاتا، 2 ڈاکوؤں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر انتہائی بدبودار اور موٹا کپڑا ٹھونس دیا اور اسے بستر سے کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ فیصل کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اس کا سارا جسم لرزنے لگا۔ وہ بزدل اور نام نہاد مرد جو اپنی مظلوم بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شیر بنتا تھا، آج ان اصلی موت کے فرشتوں کو دیکھ کر بھیگی بلی بن چکا تھا۔ ڈاکوؤں نے انتہائی بے دردی سے فیصل کے ہاتھ اور پیر موٹے رسوں سے باندھ دیے اور اس کی کن پٹی پر ایک انتہائی ٹھنڈا اور بھاری پستول رکھ دیا۔ فیصل کے حلق سے خوفناک گڑگڑاہٹ کی آوازیں نکلنے لگی اور وہ موت کے خوف سے روتے ہوئے ان کے پاؤں میں لوٹنے لگا، لیکن ان درندوں کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ انہوں نے فیصل کو اس کے بالوں سے پکڑا اور اسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے شمیم کے اس بڑے کمرے کی طرف لے گئے۔ دوسری طرف شمیم جو اپنی گہری اور مغرور نیند میں سو رہی تھی، اس کے کمرے کا دروازہ بھی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا، اور جب شمیم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے جو منظر دیکھا، اس نے اس کے جسم کا سارا خون برف کی طرح جما دیا اور اس کی روح تک کو خوف سے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا اکلوتا بیٹا فیصل زمین پر رسیوں میں جکڑا ہوا تڑپ رہا تھا اور 4 انتہائی خوفناک اور نقاب پوش ڈاکو ان کے سروں پر موت کا سایہ بن کر کھڑے تھے۔ ایک ڈاکو نے آگے بڑھ کر شمیم کی گردن کو اپنے انتہائی سخت اور لوہے جیسے ہاتھوں سے دبوچ لیا اور اسے بستر سے اٹھا کر دیوار کے ساتھ پٹک دیا۔ شمیم کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید چلا پاتی، ایک ڈاکو نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا جس سے شمیم کے ہونٹ پھٹ گئے اور خون بہنے لگا۔ ڈاکو کی گرجدار اور وحشت ناک آواز نے شمیم کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ اس نے چیختے ہوئے کہا کہ اے لالچی اور مکار عورت، تو نے پورے محلے میں جو چوری کا جھوٹا ڈرامہ رچا رکھا ہے وہ ہم جیسوں کے سامنے نہیں چل سکتا۔ ہمیں پکا یقین ہے کہ تیرے خاندانی ہیرے اور تیرے وہ خالص سونے کے بسکٹ ابھی بھی اس حویلی کے کسی خفیہ کونے میں چھپے ہوئے ہیں۔ جلدی سے بتا کہ تیرا وہ کروڑوں کا خزانہ کہاں ہے، ورنہ میں ابھی اسی وقت تیرے اس اکلوتے بیٹے کا بھیجا اس پستول کی گولیوں سے اڑا دوں گا اور تجھے بھی اس بستر پر زندہ جلا دوں گا۔ یہ سنتے ہی شمیم کے دماغ میں ایک ایسا ہولناک دھماکہ ہوا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس پر آسمان گر پڑا ہو۔ اس نے جو چوری کا جھوٹا اور مکرانہ ڈرامہ ثنا کو برباد کرنے کے لیے رچایا تھا، وہ آج اس کے اپنے ہی گلے کا ایسا بھیانک
اور موت کا پھندا بن چکا تھا جسے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شمیم دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ کر ان ڈاکوؤں کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ خدارا میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا سارا سونا میری وہ غلیظ بہو چرا کر لے گئی ہے، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، تم لوگ میرا سارا گھر تلاش کر لو لیکن میرے بچے کو مت مارو۔ لیکن وہ ڈاکو انتہائی شاطر اور تجربہ کار تھے، انہوں نے شمیم کی جھوٹی کہانی پر ذرا بھی یقین نہیں کیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے انتہائی غصے اور درندگی سے آگے بڑھ کر اپنے بھاری بوٹ کی ایک زوردار ٹھوکر فیصل کے پیٹ میں ماری، جس سے فیصل درد سے دوہرا ہو گیا اور اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ سردار نے فیصل کے ماتھے پر پستول کی نالی انتہائی سختی سے دبا دی اور شمیم کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں گنتی شروع کر رہا ہوں، اگر 3 تک تو نے اس ہیرے اور سونے کے خزانے کا سچ نہیں بتایا تو تیرا بیٹا اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ 1 2 اور جیسے اس ڈاکو نے 3 کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا اور پستول کا گھوڑا دبانے لگا، شمیم کے اندر کی ساری ممتا اور اس کی موت کا وہ ہولناک خوف اس کی دولت کی ہوس پر حاوی ہو گیا۔ شمیم چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے ڈاکو کے سردار کے پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے کہا کہ رک جاؤ خدارا، رک جاؤ، میرے بیٹے کو مت مارو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میرا سارا سونا اور میرے وہ خاندانی ہیرے کہاں ہیں، میں نے سب کو چھپا کر رکھا ہے، مجھے مت مارنا، میں تمہیں اس خزانے تک لے جاتی ہوں۔ شمیم کے اس بھیانک اعتراف نے حویلی کی دیواروں کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ اس کا وہ سارا غرور، اس کا وہ تکبر اور اس کا وہ شیطانی دماغ جس نے چند دن پہلے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کی تھی، آج ان اصلی اور موت کے فرشتوں جیسے ڈاکوؤں کے قدموں میں رل رہا تھا۔ شمیم کا پورا جسم بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا، اس کے پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، لیکن موت کی وہ لرزہ خیز تلوار جو اس کے اور اس کے بیٹے کے سر پر لٹک رہی تھی، اس نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ڈاکوؤں نے شمیم کو کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور اس سے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ ایک ڈاکو نے فیصل کو بھی گھسیٹتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ شمیم روتی ہوئی سسکیاں لیتی ہوئی حویلی کے اس اندھیرے اور ویران پچھلے حصے کی طرف چل پڑی، جہاں وہ خوفناک اور سوکھا ہوا پرانا کنواں موجود تھا۔ رات کی وہ گہری تاریکی، بادلوں کی وہ گرج اور حویلی کا وہ ویران صحن ایک انتہائی قیامت خیز اور ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا۔ شمیم کے کانپتے ہوئے قدم جب اس سوکھے کنویں کے پاس پہنچے تو اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ رہا تھا، کیونکہ آج اس کی وہ ساری زندگی کی کمائی، اس کا وہ خدا جس پر وہ ایمان رکھتی تھی، یعنی اس کا سونا اور ہیرے اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے لٹنے والے تھے۔ شمیم نے روتے ہوئے اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کنویں کی دیوار کی طرف اشارہ کیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی کہ اس دیوار کے دراڑ میں ان پرانی ٹوٹی ہوئی اینٹوں کے پیچھے وہ لوہے کا ڈبہ موجود ہے جس میں میری زندگی کا سارا خزانہ، میرے سونے کے بسکٹ اور میرے اربوں کی خاندانی ہیرے موجود ہیں۔ خدارا اسے نکال لو اور ہمیں زندہ چھوڑ دو، ہماری جان بخش دو۔ ڈاکوؤں کی آنکھوں میں اس کروڑوں کے خزانے کی بات سن کر ایک انتہائی چمکدار اور وحشیانہ خوشی دوڑ گئی۔ انہوں نے شمیم کو زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور 2 ڈاکو تیزی سے اس کنویں کی دیوار کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار سائڈ پر رکھے اور انتہائی بے صبری سے ان پرانی اینٹوں اور مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ شمیم زمین پر گری ہوئی اپنے سر پر خاک ڈال رہی تھی اور خون کے آنسو رو رہی تھی کہ اس کی ہوس اور لالچ نے آج اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ خزانہ جس کی خاطر اس نے ثنا جیسی نیک لڑکی پر چوری کا اتنا بڑا جھوٹا تہمت لگایا تھا، جس کی خاطر اس نے اسے مارا پیٹا اور سڑک پر ذلیل کیا، آج وہی خزانہ اصلی ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ رہا تھا۔ قدرت کا وہ کڑا انصاف اور مکافاتی عمل کا وہ ہولناک قانون اب پوری طرح حرکت میں آ چکا تھا، اور شمیم کی وہ شیطانی چال اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اور بھیانک عذاب بن چکی تھی۔ ڈاکوؤں نے چند ہی لمحوں میں وہ ساری اینٹیں ہٹا دی اور دراڑ کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ زنگ آلود اور بھاری لوہے کا ڈبہ باہر نکال لیا۔
جس میں شمیم نے اپنے ہاتھوں سے وہ تمام سرخ اور کالے مخملی ڈبے رکھے تھے جن میں ہیرے اور سونا موجود تھا۔ ڈبہ باہر آتے ہی ڈاکوؤں کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے ڈبے کو صحن کی اس کچی زمین پر رکھ دیا۔ ڈاکو سردار نے اپنا تیز دھار خنجر نکالا اور اس ڈبے کے تالے کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا، جبکہ شمیم اور فیصل دور زمین پر گرے ہوئے موت کے خوف اور اپنی دولت کے لٹنے کی دکھ میں دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جب یہ ڈبہ کھلے گا تو اس میں سے کوئی سونا یا ہیرے نہیں نکلیں گے، بلکہ اس کے اندر قدرت کا ایک ایسا بھیانک لرزہ خیز اور عبرتناک کرشمہ چھپا ہوا ہے جسے دیکھ کر ان سب کے ہوش اڑ جائیں گے اور شمیم کی چیخیں آسمان کا سینہ چیر دیں گی۔ اس ڈبے کے اندر کیا ہولناک چیز موجود تھی جس نے اس رات کے اندھیرے کو مزید خوفناک بنا دیا تھا، اور کیسے ثنا کی وہ مظلومیت اور اس کے آنسو اس ڈبے کے اندر ایک عذاب کی شکل میں اختیار کر چکے تھے۔ یہ وہ راز تھا جو اب چند ہی سیکنڈ میں ڈاکوؤں اور شمیم کے سامنے بے نقاب ہونے والا تھا، اور قدرت اپنا آخری اور سب سے کڑا فیصلہ سنانے والی تھی، جس کے بعد شمیم کی زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ رات کی اس گہری بھیانک تاریکی میں جب ڈاکو سردار نے اپنے بھاری خنجر کی نوک اس زنگآلود لوہے کے ڈبے کے تالے میں ڈالی اور اسے ایک زوردار جھٹکے سے توڑا تو حویلی کے اس ویران صحن میں ایک دل خراش کڑاکے کی آواز گونج اٹھی۔ شمیم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا اور اس کا دل ڈوب رہا تھا کہ اس کی زندگی بھر کی کمائی اور اس کی جان سے زیادہ عزیز دولت ان درندوں کے ہاتھوں لٹنے والی ہے۔ ڈاکو سردار کے چہرے پر ہوس و لالچ کی ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے بے صبری سے اس بھاری ڈبے کا ڈھکن اوپر اٹھایا، لیکن جیسے ہی وہ ڈبہ کھلا وہاں ہیروں کی وہ چمک اور سونے کی وہ پیلی روشنی موجود نہیں تھی جس کی ان سب کو توقع تھی۔ اس کی بجائے ڈبے کے کھلتے ہی ایک انتہائی تیز سڑانٹ اور گوشت چلنے جیسی بدبو اس ویران کنویں کے آس پاس پھیل گئی جس نے ڈاکوؤں کے نتنوں کو جلا کر رکھ دیا۔ سردار نے جب ٹارچ کی روشنی ڈبے کے اندر ڈالی تو اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی وہ شیطانی مسکراہٹ ایک لرزہ خیز چیخ میں بدل گئی۔ ڈبے کے اندر کوئی سرخ مخملی پوٹلیاں، سونے کی بسکٹ یا ہیروں کے ہار موجود نہیں تھے، بلکہ قدرت کا ایک ایسا عبرتناک اور بھیانک عذاب اس ڈبے میں موجود تھا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ ڈبے کے اندر راکھ اور جلتے ہوئے سیاہ کوئلے پڑے تھے جن میں سے ابھی بھی ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ ان کوئلوں کے اوپر ایک پرانا میلا اور خون میں لت پت سفید کفن کا ٹکڑا پڑا تھا، اور اس کفن کے ٹکڑے پر درجنوں انتہائی زہریلے کالے اور بڑے بڑے بچھو رینگ رہے تھے۔ وہ بچھو اتنے خوفناک اور خونخوار تھے کہ انہیں دیکھ کر ہی موت کا گمان ہوتا تھا۔ ڈاکو سردار نے خوف کے مارے وہ ڈبہ زمین پر پھینک دیا۔ جلتے ہوئے کوئلے اور زہریلے بچھو زمین پر بکھر گئے۔ شمیم، جس کی نظریں اس ڈبے پر جمی تھی، یہ بھیانک اور ناممکن منظر دیکھ کر پتھرا گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ وہ سونا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے چھپایا تھا وہ قدرت کی بے آواز لاٹھی کے وار سے کوئلوں اور بچھوؤں میں بدل چکا تھا۔ ڈاکو سردار کا خوف چند ہی لمحوں میں ایک انتہائی خطرناک اور پاگل کر دینے والے غصے میں بدل گیا۔ اسے لگا کہ اس مکار عورت نے جان بوجھ کر ان کے ساتھ موت کا کھیل کھیلا ہے اور انہیں دھوکہ دیا ہے۔ سردار نے گرج دار دھاڑ ماری اور آگے بڑھ کر شمیم کے بالوں کو اپنے بوٹوں تلے رونت دیا۔ اے ڈائن، تو نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہمیں کوئلے بچھو دکھا کر ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی۔ سردار نے اپنا بھاری پستول نکالا اور شمیم کے سر اور منہ پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔ دوسرے ڈاکوؤں نے فیصل کو، جو پہلے ہی رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، اتنی بے دردی صفاقی سے مارنا شروع کر دیا کہ فیصل کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں اس اندھیری رات میں گونجنے لگی۔ انہوں نے ماں بیٹے کو خون میں نہلا دیا اور پھر غصے میں پوری حویلی کا قیمتی سامان، نقدی اور جو کچھ ان کے ہاتھ لگا سب کچھ لوٹ کر انہیں مرنے کے لیے وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ شمیم اپنے بہتے ہوئے خون کے ساتھ رینگتی ہوئی ان کوئلوں کے پاس پہنچی
اس کا شیطانی دماغ قدرت کے اس ہولناک انصاف کو برداشت نہیں کر پایا۔ اس نے پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھ ان جلتے ہوئے کوئلوں اور زہریلے بچھوؤں پر رکھ دیے۔ بچھوؤں نے اس کے ہاتھوں پر اپنے زہریلے ڈنک مارے، لیکن شمیم درد کو بھول کر ہنستے ہوئے چلانے لگی، میرا سونا، میرے ہیرے، یہ میرا سونا ہے۔ ثنا کی مظلومیت اور اس کے آنسوؤں نے شمیم کی دنیا اور آخرت دونوں کو راکھ کر دیا تھا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور وہ مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو کر ایک پاگل عورت بن چکی تھی۔ دوسری طرف قدرت نے ثنا کو سڑک پر تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اسی رات ایک انتہائی نیک و پرہیزگار بزرگ جوڑے نے ثنا کو سڑک پر روتے ہوئے دیکھا اور اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے ثنا کی مرہم پٹی کی اور اسے وہ پیار اور عزت دی جس کے لیے وہ ساری عمر ترستی رہی تھی۔ اللہ نے ثنا کو اس کے صبر کا بہترین اور خوبصورت صلہ دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد محلے والوں نے دیکھا کہ شمیم، جس کے غرور کی کوئی حد نہیں تھی، اب پھٹے ہوئے کپڑوں، بکھرے ہوئے بالوں اور خون آلود چہرے کے ساتھ گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھوم رہی ہے۔ وہ مٹی اور کوڑا اٹھا اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی اور چیختی، دیکھو میرا سونا کتنا چمک رہا ہے۔ فیصل اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اور معذوری کے ساتھ حویلی کے ایک اندھیرے کونے میں پڑا بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ قدرت کی وہ بے آواز لاٹھی اپنا فیصلہ سنا چکی تھی اور شمیم کی عالیشان حویلی اب اس کے تکبر، لالچ اور مکافات عمل کی ایک ایسی عبرتناک اور بھیانک نشانی بن چکی تھی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کا دل اللہ کے خوف سے لرز